السلام علیکم۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ پاک فوج کے شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن۔ بہادری، جانثاری، وطن سے فطری محبت اور شوق شہادت کا جذبہ مسلمانوں کے خون میں شامل ہے۔ یہ منظر ساری دنیا نے 6 ستمبر 1965 کو اس وقت دیکھا جب بھارت نے بے شمار جنگی ہتھیاروں اور طاقت کے نشے میں مست ہو کر پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ انہوں نے یہ سوچ کر صبح 4 بجے کے وقت کا انتخاب کیا کہ اس وقت تمام فوجی اور سویلین سو رہے ہوں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مسلمانوں کی صبح تو اذان فجر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنی فتح کا اتنا پختہ یقین تھا، اس لیے اعلان کروایا گیا کہ وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو فتح کی خوشی میں 23 توپوں کی سلامی دی جائے گی اور لاہور جم خانہ میں شراب نوشی کی ایک محفل سجائی جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستانی فوج کے پاس دفاعی قوت کم تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جنگیں مشینوں یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑی اور جیتی جاتی ہیں۔ جب انڈیا کو کشمیر کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو پھر انہوں نے لاہور کے بارڈر کا انتخاب کیا۔ کتاب شہیدان وطن کے مصنف M.R. شاہد لکھتے ہیں کہ 3:45 پر دشمن نے ایک گولہ فائر کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر پوسٹ پر تعینات پلاٹون کمانڈر شیراز چوکنا ہو گیا اور پھر دشمن نے فائرنگ میں شدت پیدا کر دی۔ پلاٹون کمانڈر شیراز نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس طرح دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ یہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کی ابتدا تھی۔ اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے ریڈیو پاکستان پر ایک مختصر مگر پر اثر خطاب کیا۔ ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑو، وہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پلاٹون کمانڈر محمد شیراز دشمن کی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور پھر شہادت کا جام پی لیا۔ اس طرح محمد شیراز پلاٹون کمانڈر جنگی ستمبر کے پہلے شہید کا درجہ حاصل کر گئے، لیکن اس سے پہلے کہ بھارتی ٹینک BRB کا پل کراس کرتے، ہمارے فوجیوں نے دفاعی حکمت عملی کے تحت پل توڑ دیا۔ اس سے بھارتی فوجیوں کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے فوجیوں میں جذبہ شہادت کو ابھارنے کے لیے کئی ملی نغمے گائے۔ ان کے نغموں کا ایک شعر ہے: اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، تو لبدی پھریں بازار کڑے، اے دین میرے داتا دی، نہ ایویں ٹکراں مار کڑے۔ وہ نہر کو جلد سے جلد عبور کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ بھارتی فوجی کوئی متبادل انتظام کرتے، پاکستانی فوجیوں کی تازہ دم نفری نہر پر پہنچ گئی اور ٹینکوں سے سیسا پلائی دیوار بنا کر لاہور شہر کو محفوظ کر لیا۔ میجر عزیز بھٹی برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے نہر کے کنارے کھڑے ہو کر دوربین سے دشمن کا جائزہ لیا اور ان پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر بھاری نقصان پہنچایا۔ بھارتی شدید بھکلاہٹ کا شکار تھے کہ نہر کے پار آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ میجر عزیز بھٹی کو سپاہیوں نے مشورہ دیا کہ صاحب پیچھے آ جائیں، دشمن بہت قریب آ گیا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو جواباً انہوں نے کہا: میری جان میرے ملک سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ اس طرح 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات تھی۔ اچانک ٹینک کا ایک گولہ میجر عزیز بھٹی کے سینے پر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک شعر ہے: اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، لگانے آگ آئے تھے جو آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ حکومت پاکستان نے
انہیں اس عظیم قربانی پر نشان حیدر سے نوازا۔ جنگی ستمبر میں سیالکوٹ چونڈا کے محاذ کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ جنگ عظیم کے بعد یہاں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ آج بھی چونڈا کے اس مقام کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ بھارتی فوج نے لاہور سے توجہ ہٹانے کے لیے 600 ٹینکوں اور 1 لاکھ فوج کے ساتھ سیالکوٹ، چارواں، باجرہ گڑھی اور نخنال پر حملہ کر دیا۔ اس وقت پاک فوج جس وجہ سے ان پر سبقت لے گئی، یہ وہ جذبہ تھا جو کبھی بدر کے میدان میں نظر آیا تو کبھی غزوہ خندق اور کبھی غزوہ خیبر میں۔ اسی جذبہ کی وجہ سے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا پر حکومت کی۔ 7 ستمبر کو پاک فضائیہ حرکت میں آ گئی۔ سرفراز رفیقی اور یونس حسن شہید اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھارتی ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد سرگودا پر 7 بھارتی جہازوں نے حملہ کیا۔ ان میں سے ایم عالم نے اپنی کمال پیشہ ورانہ مہارت سے صرف 30 سیکنڈ میں 5 بھارتی ہنٹر طیارے مار گرائے۔ ان میں سے 2 طیارے جو جان بچا کر بھاگ گئے تھے، بھارت نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ان کو بھارت کا اعلیٰ ترین اعزاز ویر چکر دیا، تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہمارے پائلٹ نے ایک بڑا مارکا مارا ہے۔ پاک فوج نے سندھ کے صحراؤں میں بھی پیش قدمی جاری رکھی اور راجستھان کے علاقے میں توپوں سے فائر کرتے ہوئے کئی جہاز مار گرائے اور مونا باؤ کے علاقے میں ایک قلعے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 کلومیٹر تک بھارتی علاقے میں گھس گئے۔ پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ آبدوز غازی نے بھارتی بحری جہاز ککری کو تباہ کر دیا۔ یہ سب بھارتی سمندری حدود میں ہوا۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انڈین حدود کے اندر گھس کر مارا۔ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری پر اس کے اپنے شہریوں نے شدید تنقید کی اور بالآخر وہ مجبوراً UNO کے قدموں میں جا پڑا کہ پلیز پاکستان سے ہماری جان چھڑاؤ۔ اس طرح 6 ستمبر سے شروع ہونے والی جنگ 17 ستمبر کو ایک عبرتناک بھارتی شکست پر ختم ہوئی۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک اعلیٰ ترین بھارتی عہدیدار ریٹائرڈ ایئر مارشل بھارت کمار نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دی فرسٹ انڈو پاک وار تھا، جس میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی اور جنگ میں پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ جیسے بھارت کے 119 جہاز تباہ ہوئے جبکہ پاکستان کے صرف 18 طیارے گرائے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جنگ ہوندی نہیں کھیڈ زنانیاں دی۔ پاک فضائیہ اور نیوی نے عزم و ہمت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس سلسلے میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔